الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ہم آپ کی پیش خدمت سلیمان علیہ السلام کا قصہ حیات لے کر آئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی، آج کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکہ سبا، اس کا ذکر تورات میں ہے۔ تورات میں ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ سلاطین حصہ اول میں ہے، اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان علیہ السلام کی شہرت سبا کی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے آئی، اور بڑے جلوہ کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ جن پر خوشبوئیں لدی ہوئی تھیں اور بہت سا سونا اور انمول جواہرات ساتھ لے کر یروشلم میں آئی، اور اس نے سلیمان کے پاس آ کے جو کچھ اس کے دل میں تھا سب کے بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ نے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی جو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا، اور جب کہ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری دانشمندی کا حال اور اس کے گھر کا جو اس نے بنایا تھا، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو کہ جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے حواس نہ رہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ تحقیقی خبر تھی جو میں نے تیری کرامتوں اور تیری دانش کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ وہ خبر جو میں نے سنی تھی سو آدھی بھی نہ تھی، کیونکہ تیری دانش اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی تھی کہیں زیادہ ہے۔ نیک بخت ہیں تیرے لوگ اور نیک بخت ہیں تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے راضی ہے اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، اسی لیے کہ خداوند نے اسرائیلیوں کو سدا پیار کیا۔ تورات کے بیان میں اگرچہ ملکہ کے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں، لیکن آخر کے جملہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خدا پر ایمان لے آئی تھی، تب ہی تو اس کا ذکر اس عقیدت مندی سے کرتی ہے۔ مگر قرآن اور تورات کے بیان میں یہ فرق نمایاں ہے کہ قرآن عزیز کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بائیں جاہ و جلال ملکہ سبا کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح تھا۔ وہ قرآن کے بیان سے بات میں تبلیغ و دعوت اور پیغمبرانہ شان نظر آتی ہے، لیکن تورات کے بیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانش مندی اور شاہانہ اقتدار کے ماں سوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدہ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اختراع کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، صرف بادشاہ ہیں۔ اور قرآن عزیز جب کہ اصلاح عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ سابقہ اور ان کے انبیاء اور رسل سے متعلق واقعات میں بنی اسرائیل کی تحریف و تبدیل اور ان کے غلط اور فضول اختراعات کی اصلاح کا بھی مدعی ہے، اس لیے اس نے اس مقام پر بھی واقعہ سے متعلق صحیح حقائق کو بیان کیا اور ان غلطیوں کو واضح کر دیا جو کتب سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح کتب تفسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دی، اور سلیمان علیہ السلام گاہے بگاہے اس سے ملاقات فرماتے رہتے۔ حاشیہ: لیکن قرآن عزیز اور حدیث صحیحہ میں نفی یا اثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
اسرائیلیت۔ ملکہ سبا بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ سے متعلق بیان کردہ تفصیلات کے علاوہ اور بھی عجیب و غریب اور دور از کار باتیں کتب سیر میں مذکور ہیں، جو اول سے آخر تک اسرائیلیت اور یہودی روایات سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ ہے۔ اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب روایت منقول ہے، جس کو ابن السائب کی سند سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ یہ کیسا دل خوش کن واقعہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ روایت قابل انکار ہے، اور بلا شبہ اس کے بیان کرنے میں عطا بن صائب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کا طرز روایات دراصل اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہیں، اور واقعہ کی یہ تفصیلات اسی طرح کی ہیں جیسا کہ کعب احبار اور وہب بن منبع بنی اسرائیل کے قصے ان کی کتابوں سے نقل کر کے اس امت کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے کہ وہ ان قصوں میں عجیب و غریب اور قابل انکار باتیں اور واقعی اور تحریف شدہ مسخ شدہ ہر قسم کے واقعات نقل کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ان فضول اور لغو باتوں سے قطعی غنی اور بے پرواہ کر دیا ہے، اور ہم کو ایسا علم قرآن عطا کیا جو واقعات کی صحت، نیک مقصد کی افادیت، مطالب کی وضاحت اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بالاتر اور بلند ہے۔ قصص القرآن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فلاں روایت صحیح ہے اور فلاں اسرائیلی روایت ہے، تو اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ یہ بات قابل وضاحت ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات کا مدار بیشتر تورات پر ہے۔ عبرانی زبان میں تورات کے معنی شریعت کے ہیں، اس لیے اس کا عمومی اطلاق سفر تکوین، کتاب پیدائش، سفر خروج، سفر احبار، سفر عدد، کتاب گنتی، سفر استثناء پر ہوتا ہے۔ تورات کے علاوہ دوسرا سلسلہ نبیم ہے۔ یہ عبرانی قاعدہ لغت کے اعتبار سے نبی کی جمع ہے۔ عبرانی میں یہ اور میم اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مواعظ، مراثی اور بنی اسرائیل کے کلام اور مختصر تاریخ کا ذخیرہ ہے، جن میں سفر یوشع، کتاب یوش، سفر اقتضاد، سفر سمیول، سفر ایام، کتاب تواریخ، سفر ملوک، کتاب سلاطین خصوصیات سے قابل ذکر ہیں۔ آج کل نبیم بھی تورات کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ترگم ہے، عربی زبان میں ترجمہ کو کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے تورات اور نبیم کی آرامی زبان میں تفسیر کی ہے، جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر انبیاء علیہ السلام سے سنی ہے۔ چوتھا حصہ مدراش ہے، اس کی حیثیت یہود کے یہاں وہ ہے جو اسلام میں حدیث کا درجہ ہے۔ پانچواں حصہ تلمود ہے، یہ بنی اسرائیل کی فقہ ہے، اور ان سب کے علاوہ بعض وہ قصص الحکایات ہیں جن کو یہود سینہ بسینہ اپنی یادداشت سے مذہبی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ یہود کے سلسلہ روایات کی یہ تمام اقسام وہ ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں، اور ان میں سے بعض روایات ان علماء یہود کے ذریعے جو مشرف با اسلام ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئیں، اور اس لیے ہمیشہ علماء محققین کا مقصد مقدس گروہ
ان پر تنبیہ کرتا اور ان میں سے اسلامی روایات کو پاک کرتا چلا آتا ہے، اور صرف انہی روایات کے ذکر سے چشم پوشی کرتا ہے جو قرآن عزیز اور صحیح حدیث کے مضامین کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کا اعجاز۔ ماہرین ادبیات کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط دعوت اسلام کے سلسلہ میں بھیجا، وہ دنیا کے ان خطوط میں جو آج تک تحریر کیے گئے ہیں یکتا اور بے مثال ہے، اور یہ دعویٰ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دعوے کی بنیاد اس دلیل پر قائم ہے کہ اس قدر اہم اور نازک مسئلہ پر نہایت مختصر مگر مقصد کے لحاظ سے بہت واضح، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہایت رفیع، ادائے بیان اور ترزاد کے پیش نظر بے حد لطیف و شریں، پرشوکت و دلنشیں غرض مجموعہ صفحات سے متصف کوئی خط کسی بڑے انسان کا کتب تاریخ میں اس کے علاوہ ایسا موجود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ مضمون خط میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت و مالکیت عام کا اظہار، پیغمبرانہ پیغام حق کا اعلان، حاکمانہ و قاہرانہ اقتدار کا مظاہرہ اور اپنا ذاتی تعارف جیسے اہم امور کو جس خوبی سے ادا کیا گیا ہے اس پر یہ مثال صادق آتی ہے، گویا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا۔ خط کی عبارت کا مطالعہ کیجئے اور پھر مستورہ بالا خصوصیات و امتیازات کا اندازہ کیجئے اور بتائیے کہ مجموعہ الفاظ معنی کے لحاظ سے یہ خط اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ خط جس کا ذکر قرآن عزیز میں ہے، یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی جانب، اور یہ شروع ہے اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ مجھ پر اپنی دھاک نہ بٹھاؤ اور نہ برتری کا مظاہرہ کرو، اور خدا کے فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بہتان۔ گزشتہ صفحات میں تاریخی نقول سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دنیاوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت و رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔ منجملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اسی ہی کے زور پر کنگ سلیمان تھے اور جن و انس اور ہوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کے مدلل تردید کی اور سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ تورات زبور کو پس پشت ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تو شیطان کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے۔
مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور سلیمان علیہ السلام پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی، اور ان میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنون کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی قوت سے جن و انس و ہوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اسی طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں، پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کتاب الہیہ کو پس پشت ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں، اور آج تک یہ بے جا جسارت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر جادو کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، اور جو لوگ بنی اسرائیل کتاب تورات دیے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا اور آپ علیہ السلام کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطان نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا اور جس کو وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں، لہٰذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ بنی اسرائیل ان دونوں میں سے بھی ایسی باتیں سیکھتے جس کے ذریعے ظن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ البتہ وہ ایسی شے سیکھتے جو انجام کار ان کا نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، اور بے شبہ وہ جانتے ہیں جس شخص نے اس شے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی۔ کاش کہ وہ سمجھتے، یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا ہے۔ مستورہ بالا آیات میں جن حقائق کا واضح کیا گیا ہے ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان تینوں باتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے واقعہ کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے، کیونکہ وہ تفصیلات اس مقصد کے لیے ضروری نہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تفسیر میں سے ہم نے ترجمہ میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے جو آیت من آیات اللہ محقق اثر علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرکزدہ کی تحقیق سے ماخوذ ہے۔
حضرت استاذ کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے، جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیب دان یقین کرنے لگے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا، اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس موزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے سنت متواتر بنا ہوا تھا، ہاروت و ماروت 2 فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسماء صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا، اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ الوی علم اسرار ہے۔ اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے، اب جب تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشم میں دید مشاہدہ کر لیا، تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو تم بلا شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہوگی، اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر ہی کے شدائی رہتے ہو، یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا، اور انہوں نے اس پاک الوی علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مثلاً زن و شوہر کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ، اور اسی طرح حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کر کے اس کو بھی ایک کرشمہ بنا دیا، اور حق و باطل کے ساتھ غلط کرنے یا کسی پاک جملہ کے خواص و اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ بھی سحرانہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی لیے حرام اور کفر ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کے مطابق آیت وما انزل علی الملکین میں منافیہ نہیں بلکہ بامعنی اللہ زی ہے، اس لیے آیت میں سحر اور ما انزلہ کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے، اور عربیت کے قاعدے سے عطف معاورت کلام کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آیات زیر بحثہ میں سحر الگ شے ہے جو شیاطین کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور فرشتوں کا لایا ہوا علم دوسری شے ہے جو پاک مقصد کے لیے تعلیم کیا گیا، لہٰذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر معنی کے ترتیب سیاق و سباق کے مطابقت اور حقائق و قائق کے وضاحت کے لحاظ سے بہت باقی، اور اس لیے ہم اس کو رائج سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر مشہور نحوی فرا سے منقول ہے، وہ ما انزلہ میں ما کو نافیہ تسلیم کرتا اور کہتا ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعے پھیلی، اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ باطل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے، اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے مگر تم کافر ہو جاؤ گے، اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو۔ اور جب بنی اسرائیل اصرار کرتے تو وہ زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے۔ یہ سارا واقعہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے، اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تیسری تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے منسوب ہے، اور ابن جریر بھی اس کو راجع تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ آیت ما انزلہ میں ما نافیہ ہے اور ہاروت و ماروت شیاطین سے بدل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے
سحر کا علم لے کر آئے تھے، بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جن میں سے بائبل میں 2 مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں، اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر تان کرتے ہوئے کہتے کہ یہ دیکھو، اگر تم نے ہم سے یہ سحر سیکھا تو تم کو کافر ہو جاؤ گے۔ مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شوہر کے درمیان تفریق کا جادو سیکھتے اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں تفسیر بھی عام تفسیر سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ عام تفسیر کے مطابق تسلیم کر کے یہ مطلب لینا کہ بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کرتے جاتے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ بے وجہ متعدد اشکالات کو دعوت دینا اور سحر اور ما انزل کو بے دلیل ایک ہی شے تسلیم کرنا ہے۔ ان تفاسیر کے علاوہ آیات زیر بحث کے سلسلہ میں بعض عجیب و غریب آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً نہ آثار صحابہ ہے اور نہ مرفوع حدیث، بلکہ کعب، احبار اور دوسرے علماء یہود کے وہ بیان کردہ قصے ہیں جو بنی اسرائیل کا ذخیرہ خرافات کہے جانے کے مستحق ہیں۔ ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معیشتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ قسم کے انعامات کے باوجود اس کے حکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاک دامنی پر اعتماد کا اظہار کیا، تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرا پر پڑی اور وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور زہرا نے قرابت کے طلبگار ہوئے اور اس نے کہا، جب تک تم شراب نہ پیو گے، قتل نہیں کرو گے اور بت کو سجدہ نہیں کرو گے، مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زہرا کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ زہرا نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرا وہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی، اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بائبل کے کنویں میں قید کر دیے گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے، وہ اول تو اس کو منع کرتے ہیں اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا؟ وہ شخص کہتا ہے، ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادوگر بن گیا۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے، اس لیے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبہ کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ ظاہر کیا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اول مفروع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا، اور اس سلسلہ میں قریب تر بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے سے جو روایت مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منقول ہے، وہ دراصل عبداللہ بن عمر نے کعب احبار سے اسرائیلی قصہ نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کی نسبت ہرگز صحیح نہیں ہے۔ بیان کردہ تصریحات کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے وہ آخرکار کعب احبار کی روایت ثابت ہوئی، اور جو انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل کر کے بیان کی، اور اس فیصلہ کے بعد
ان تمام آثار پر تنقید کرتے ہوئے جو اس سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے منسوب کیے جاتے ہیں، جو محاکمہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔ ہاروت و ماروت کا یہ قصہ زہرہ اور چاہے بابل کا قصہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے، مثلا مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، رابعہ بن انس، مقاتل، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ، اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین اور متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہے، مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں سے جس قدر تفصیلات بھی منقول ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں۔ اس لیے صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن کی شان مبارکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اور قرآن کا ظاہر سیاق واقعہ کو مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفسیر و تشریح نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس قدر اس سلسلہ میں بیان کیا وہ حق ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی تفسیر و تشریح کیا ہے وہ اس کے ہی سپرد ہے۔ یعنی قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو کفر کی نسبت کرنا بہتان اور افترا ہے۔ یہ کام شیاطین کا تھا، سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا۔ لہٰذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے، اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے حوالے کرنا ہی اصل میں طریقہ ہے، کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابو حیان اندلسی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ازواج سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا، انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث بن جاتا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے، اور ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں نقل کیا ہے، جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ نبوت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ تفسیر: یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان میں سے اولادیں بھی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے
تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور سلیمان علیہ السلام کی تحقیق باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ علم کے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کے مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو قصہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے ایک بہت بڑی جماعت عظیم و شان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام میں اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفروضہ خدمات میں مصروف رہے۔ اور عرصہ کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر یہ راز جب کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعہ کا اظہار ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب دان ہوتے تو وہ عرصہ تک سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسری شہر کی تعمیر کی صحبتوں میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا اور اس کے بعد خود شیاطین جنوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے متعلق قرآن عزیز اسی قدر بتاتا ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظر اس کا کوئی ضرورت تھی، لہٰذا ہم کو بھی ان تفصیلات میں کنجو کو کی حاجت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کتنی مدت لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، کس حالت میں کھڑے رہے، انس و جن دونوں ہی کو اس کا علم نہیں تھا یا فقط ان جنوں کو علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلے پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں، فوراً جنوں سے آبگینہ کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے
تو اب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ غرض یہ اور اسی قسم کی روایات ہیں جو اسرائیلیت سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تورات میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ غرض ساری مدت کے سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داداؤں کے ساتھ سو رہا ہے، اور اپنے باپ داداؤں کے شہر صحیبیوں میں گاڑ دیا گیا، اور ان کا بیٹا جعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور قاضی بیازوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی 13 سال ہی کی تھی کہ داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ سرپرائے سلطنت ہوئے اور 53 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بیازوی کا یہ قول غالباً تورات ہی سے ماخوذ ہے۔ ہیکل سلیمانی ہیکل سلیمانی کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، اور اسی وجہ سے فری میسن کہلاتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ بکت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر کنگسٹن ٹیمپلر کی تعمیر بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں کنگسٹن ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے اور 1312 کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوار گریا کے پاس زیر زمین میں تہہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشے کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ اقتباس: روایت ہے کہ یروشلم کے شمال میں بحیرہ روم کے ساحل پر ٹائر نامی ایک بڑا تجارتی شہر تھا۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنا سفیر بادشاہ سلیمان کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے مشورہ مانگا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنی سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب شادی ہو گئی تو بادشاہ سلیمان نے سفیر کے مسئلے کی تفصیلات پوچھیں۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس انہیں اس جرم میں قتل کرتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل دولت ہے۔ بادشاہ سلیمان اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری ہوتی ہیں تو بھی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ مزدور گندم خرید نہیں سکتے۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ بادشاہ سلیمان نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی کا اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو کہ اپنے شہر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ پر
کسٹم ڈیوٹی بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ بادشاہ سلیمان نے اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں کسٹم کے حکام رشوت خور ہیں۔ جب وہاں کسٹم کا محکمہ ہی ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی، ورنہ پہلے انہیں 20% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ بادشاہ سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلیمان نے اس سے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے یہودی بینکاروں کی مدد سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اپنے بادشاہ کو میرا دوسرا مشورہ دو کہ کسٹم کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ کسٹم کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا۔ اب پھر 2 سال بعد آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو بادشاہ سلیمان نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد بلایا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو، جس میں شہر کے سارے بینکروں کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے بینکر کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہیں کہ کس نے کتنی درآمد اور برآمد کی، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر بینکر اپنی ہر درآمد اور برآمد پر ماہانہ 10% ٹیکس دے گا۔ بینکروں نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر پھر بادشاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلیمان نے آخری خط دیا اور کہا، اب واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس خط میں ٹائر کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ دوبارہ بینکروں کو ضیافت پر بلاؤ اور جو بینکر نہ آئے اسے قتل کر کے اس کی بیوی بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، اور انہیں حکم دو کہ اگر شہر ٹائر میں قیمتیں 10% بڑھ جاتی ہیں تو بینکروں کو 11% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 15% بڑھ جاتی ہیں تو بینکروں کو 13% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 20% بڑھ جاتی ہیں تو ٹیکس 15% ہوگا۔ اس زمانہ کے دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کے شہر میں اگلے 70 سالوں تک قیمتیں مستحکم رہی تھیں۔ بصائر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جس ترتیب و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ صاحب بصیرت کو خود دعوت بصیرت دیتے، پیغام عبرت سناتے اور ایک حقیقت میں نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے چاک کرتے تھے۔ تاہم ان میں سے یہ چند امور خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں۔ سابقہ نے خدا کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفس کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں، ان میں سے ایک شرمناک تحریف خدا کے سچے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں پر بہتان ترازی اور ان کی جانب بےہودہ اور فحش انتسابات کے لیے بے جا اقدام بھی ہیں، اور اس معاملہ میں بنی اسرائیل کا قدم سب سے آگے ہے۔ وہ ایک جانب خدا کے ایک برگزیدہ ہستی کو نبی اور رسول بھی تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری جانب بغیر کسی جھجک کے شرمناک اور غیر اخلاقی اموار کا انتباس بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا معاملہ نیز بعض انبیاء اور رسل اور خدا کے جلیل القدر پیغمبروں کی رسالت و نبوت سے انکار کر کے ان پر مختلف قسم کے بہتان اور جھوٹے الزام لگانا قابل فخر بات سمجھتے ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ۔ قرآن عزیز نے دین کے بارے میں سچائی اور اعلان حق کا جو بیڑا اٹھایا، وہ اصلاح و ادیان کے ساتھ دین حق اسلام کی جو حقیقی روشنی عطا کی، اس کے ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ جن انبیاء اور رسول کا اس نے ذکر کیا، ان سے متعلق بنی اسرائیل کے خرافات و حضریات کو مدلل روک دیا اور ان کے مقدس دامن کو عائد کردہ آلودہ گیوں سے پاک ظاہر کیا، اور اسی طرح اصل حقیقت کو اشکار کر کے رباط تفوس کی خباثت کا
خباثت نفس کا پردہ چاک کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔